اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مصیبت چاہے پہاڑ سے بھی بڑی ہو، پہاڑ سے بڑی بھی ہو نا مصیبت، تو بھی اس عمل سے دور ہو جائے گی۔ طریقہ سیکھ لیں، اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں، انسان کی پریشانیاں آتی ہیں، اور انسان دیکھیے، مسئلہ ہمارا پتہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے اس سے ہم نے دوری اختیار کر رکھی۔ خالی قرآن کی تلاوت کا بھی کسی کے پاس وقت نہیں، تفسیر کون پڑھے گا؟ تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس نہ سمجھی میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء پہ مسائل، مشکلیں آئیں، مصائب آئے، اولیاء پہ آئیں، صحابہ پہ آئیں، اہل بیت پہ آئیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اب ان کی سوانح زندگی جو ہے نا، وہ ہمارے تک جب پہنچتی ہے تو اس کے اندر بہت بڑے سبق ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے انسان پہ، پریشانی اس کے اوپر آتی، تو وہ کس طرح سے اس کو بیہیو کرنا چاہیے، کیسے ٹیکل کرنا چاہیے۔ طریقہ کار موجود ہے، قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کیا، اس کا ریئیکشن کیا تھا، انہوں نے پھر کون سی دعا بتائی گئی تھی، کیسے کیا تھا۔ تو یہ سب موجود ہے، لیکن ہم کیونکہ وہ علم رکھتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم نے کوشش کرنی ہے کبھی علم حاصل کرنے کی، اور نہ ہی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اگر کام کی بات بتا رہا ہے تو اس کو سن لے۔ ہم تو صرف 2 حرف کا وظیفہ سننا چاہتے ہیں، کام بھلے ہمارا ہو یا نہ ہو، اور نہیں ہوتا کام، کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بتا دیں کوئی ایسا بندہ، اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آ کے بتا دے، جو صرف 2 سیکنڈ کی ایک شارٹ کے اندر وظیفہ سن کے اس کا کام ہوتا ہو۔ اور بھائی، بہت بڑی لاجکس ہوتی ہیں پیچھے، باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے، خود کو بدلنا پڑتا ہے، وظیفے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھیے کہ قرآن کے اندر کیا رہنمائی دی گئی۔ دیکھیے، ایک وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، بچپن میں ہی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اب تو خیر کتابوں سے دین ہی ہٹا دیا گیا، دینیات ہی ختم ہو گئی آج کل کی کتابوں میں۔ اس دینیات کے اندر ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا بچپن کے اندر، کہ 3 نیک لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی مصیبت، مطلب سفر پہ جاتے ہیں تو واپسی آتے ہیں، کسی طوفان میں پھنستے ہیں تو وہ کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، اور وہ جب اس غار میں چھپ جاتے ہیں تو کوئی اللہ کی مصلحت کے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے نا، اس غار کے اوپر آ کے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب 3 لوگ غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ، آپ کے روم کے اندر لائٹ چلی جائے تو آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے اندر؟ تو ظاہر ہے جانا، ہوا آ رہی تھی نہ روشنی تھی، وہ گھبرا گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس واقعے کے اندر سبق جو ہے وہ کیا تھا؟ اس سے ہم نے کیا سبق لیا اپنی زندگی کے اندر؟ اور بھائی، انہوں نے اپنی ایک ایسی نیکی جو ہے وہ بیان کی، کہ ایک آدمی نے پہلے اپنی نیکی کو بیان کی تو اس سے پہاڑ کا پتھر جو ہے غار کا تھوڑا سرکا، دوسرے نے بیان کی تھوڑا اور سرکا، تیسرے نے بیان کی تو لڑکتا ہوا نیچے گر گیا، اور راستہ ان کے لیے کلیئر ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر سبق کیا تھا؟ سبق یہ تھا کہ ان کی وہ ایسی ویسی نیکی تھی، وہ نیکیاں جو انہوں نے بیان کی تھی، جو صرف ان کو اور ان کے رب کو پتا تھی، اور انہوں نے اپنی ان نیکیوں کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ آج میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جو وظائف بتانے والوں پر کوسچن مارک کرتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسی نیکی ہے جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہو؟ اگر ہے تو بتائیے، اس کے وسیلے سے دعا مانگیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مصیبت پہاڑ سے بھی بڑی ہو تو کیسے نہیں ہٹتی ہے آپ کے راستے سے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری جھولی خالی نکلتی ہے، ہمارے پلے ہی نہیں کچھ پڑا ہوا، کہ کوئی ایسا تو عمل ہو جو صرف بندے اور رب کے درمیان راز ہو، کوئی ایسی عبادت ہو، کوئی ایسا کسی کا مدد کی ہوئی ہو، کہ کوئی ایسا کسی کے روتے ہوئے کے آنسو پوچھے ہوں، اور کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو کہ جو صرف اللہ جانتا ہو اور وہ بندہ جانتا ہو، اور پھر اس عمل کے، اس نیکی کے توسط سے جب وہ کسی بھی مصیبت میں پھنس جائے اور وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے، اگر وہ تجھے میرا وہ عمل پسند تھا تو مجھے اس مصیبت سے نکال، تو پہاڑ، پتھر تو کچھ بھی نہیں، پہاڑ جیسی بھی مصیبت ہو تو لمحوں کے اندر دور ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ہمارا دامن خالی ہے، ہمارا دامن خالی ہے۔ ہم اول تو نیکی کی طرف آتے نہیں، اگر کوئی بلائے آتے ہی نہیں، اور اگر نیکی ہم سے بھولے بھٹکے میں ہو بھی جائے نا تو پھر اس کا ڈھنڈورا بہت پیٹتے ہیں، بہت پیٹتے ہیں۔ جیسے آج کل حالات ہیں، جو ملک کے سیلاب کی سچویشن ہے، لوگ مدد کر رہے ہیں لیکن اس کا دکھاوا بہت زیادہ ہو رہا ہے، نیکی بھی کر رہے ہیں، ضائع بھی کر رہے ہیں۔
تشہیر مت کریں، کچھ ایسا عمل سنبھال کے رکھیں جو اس برے وقت میں دعا کے طور پہ وسیلہ بنانے میں کام آ جائے، کیونکہ ایسے واقعات تو موجود ہیں، حدیث میں ریفرنس موجود ہیں۔ تو بس یہی میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یار کوئی عمل ایسا کر لو جس کا صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہو، ایسی نیکیاں کرتے ہو۔ یہ صرف اس دنیا میں نہیں، یہ ویسی جو نیکیاں ہوں گی نا تو وہ آخرت میں بھی بڑا کام کریں گی، کہ جب اللہ نے ان نیکیوں کا اجر اپنی طرف سے اس بندے کو عطا کرنا ہے تو وہاں پر وہ حیران و ششدر رہ جائے گا کہ اتنا بڑا ریوارڈ تھا اس نیکی کا جو میں کر کے شاید بھول گیا تھا، لیکن میرے رب کو یاد تھی۔ تو بس یہ میں نے آپ سے عرض کرنی تھی۔ اب میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ تو پہلے تو آپ کو پہاڑ جتنی بھی کوئی مشکل جب تک پیش آ جائے نا تو اپنی کسی ایسی نیکی کو یاد کیا کیجئے جو آپ نے کی ہو، صرف آپ کے رب کو پتا اور آپ کو پتا ہو، اس وسیلے سے، اس نیکی کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، اور اس مصیبت کا کسی سے ڈنڈورا نہ پیٹیں۔ کوئی پوچھے بھی کہ تو کہو اللہ کا بہت شکر ہے، اور پھر دیکھو کہ مصیبت کیسے ٹلتی ہے، چاہے وہ پہاڑ سے بڑی کیوں نہ ہو۔ بس اس کا عمل چھوٹا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ ہو یا حنان ہو یا منان ہو یہ پڑھا کریں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی۔ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والی تسبیح ہے، یہ حاجتوں کو پورا کرنے والی تسبیح ہے، یہ آپ کو 100% رزلٹ دینے والی تسبیح ہے۔ لیکن بات پھر وہ یہ آ جاتی ہے کہ نیکیاں ضرور کچھ ایسی تلاش کرو کہ جب مشکل آ جائے تو ان نیکیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد کی اپیل کرو کہ یا اللہ فضل فرما دے، رحم فرما دے، اگر تجھے میری اس وقت کی وہ کی ہوئی نیکی پسند ہے تو۔ بس یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم نیکی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، ہم صرف آج وہ ہمارے اندر چیز آ گئی ہے جلد بازی عجلت میں، جیسے کہ وقت سے برکر ختم ہو، ہر بندہ ہی فنا کی طرف جا رہا ہے اور یہ پوری کائنات ہی فنا کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دو چیزوں کا کولیپس ہوتا ہے تو دونوں کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ تو وہی حساب اس وقت اس طرف ہر طرف جو دنیا کا میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی تھوڑا دم لیں، تحمل کریں اور اپنی غلطیوں کو اسیس کرنا شروع کریں۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کے اندر کیا غلطیاں موجود ہیں جو آپ مجھ سے کہتے ہیں جی ہمارا حساب کریں۔ وہ حساب کتاب تو جو ہونا ہے وہ قیامت کے دن اللہ پاک نے لینا ہے، آپ نے ابھی اپنا احتساب کرنا ہے۔ خود احتسابی کیجئے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہمارا سب کا حامی ناصر ہو۔ صرف اور صرف دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، باقی چاہے کسی چیز میں یاد نہ رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔